کربلا کا یہ واقعہ کب اور کیوں پیش آیا؟ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکلنے پر مجبور کر دیا؟ یزید کون تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے کیوں انکار کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف ماضی کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہر دور میں روشنی دیتے ہیں۔ واقعہ کربلا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے۔ یہ صرف ایک جنگ اور حادثہ نہیں بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی ایک عظیم داستان ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ لیکن واقعہ کربلا کو جاننے سے پہلے ہمیں ان 3 باتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، شکست خوردہ نہیں، کیونکہ شکست وہ کھاتا ہے جو ظلم پر خاموش ہو جاتا ہے یا باطل سے سمجھوتا کر لیتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر کٹا دیا مگر باطل کو کبھی تسلیم نہیں کیا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ نمبر 2، ہم شہادت حسین پر ماتم نہیں کرتے بلکہ فخر کرتے ہیں، کیونکہ ماتم اس پر کیا جاتا ہے جو مر جائے، اور قرآن کہتا ہے کہ شہداء زندہ ہیں۔ نمبر 3، کربلا کا واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے ہے۔ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور ہر دور کے قاتلان حسین کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ آج بھی قاتلان حسین زندہ ہیں، کہیں طاقت کے نشے میں تو کہیں دین کے نام پر سیاست کرتے ہوئے، اور ہمیں آج بھی حسینیت کو زندہ رکھنا ہے، حق، عدل اور قربانی کے ساتھ۔ تو چلیے کربلا کے اصل واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا پس منظر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ میں پہلی بار شدید فتنہ اور اختلافات کا آغاز ہوا۔ پھر خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی، لیکن ان کے دور میں جنگ صفین، نہروان اور جنگ جمل جیسے سنگین واقعات پیش آئے۔ امت میں اتحاد کمزور ہونے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے چند ماہ خلافت چلائی، اور پھر خون ریزی سے بچنے کے لیے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت موروثی شکل اختیار کر گئی اور زبردستی یزید کو خلافت دے دی گئی۔ یہی وہ نیا موڑ تھا جو کربلا کے افسوسناک واقعے کی وجہ بن۔ یزید نے تخت سنبھالتے ہی تمام گورنروں کو حکم دیا کہ لوگوں سے بیعت لی جائے۔ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے 2 ٹوک الفاظ میں انکار کیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ اگر وہ بیعت کر لیتے تو دین کی اصل روح شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بن جاتا۔ یزید کا دباؤ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کی امن کے خاطر مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنے اہل خانہ، بچوں، بھائیوں اور بھتیجوں اور دیگر اہل بیت کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں قیام کے دوران اہل کوفہ نے ہزاروں خطوط امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھیجے، جن میں لکھا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم یزید کو ہٹا کر آپ کو خلیفہ مانیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کی تحقیق کی جائے۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا، اور تقریباً 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یہ خبر پا کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی جانب سفر کا فیصلہ کیا، دین کی سربلندی اور امت کی اصلاح کے جذبے کے ساتھ، نہ کہ اقتدار کی خواہش کے ساتھ۔ یزید کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو اس نے کوفہ کی نرمی پسند گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ظالم اور چالاک ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد نے آ کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو تنہا کر دیا، پھر بے دردی سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں حر بن یزید کے لشکر نے ان کا راستہ روک لیا۔ بات چیت کے بعد انہیں ایک بنجر میدان کی طرف روک دیا گیا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ یہ 2 محرم الحرام 61 ہجری کا دن تھا۔ پھر یزید کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں پہنچا اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 اہلکاروں کا پانی تک بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ بچے بھی پیاس سے تڑپنے لگے۔ 9 محرم کی رات امام حسین رضی اللہ عنہ نے خیمے کے چراغ بجھائے اور فرمایا، کل سخت دن ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ لیکن سب نے وفاداری کا عظیم اعلان کیا۔ حضرت عباس، حضرت علی اکبر، قاسم، حبیب بن مظاہر رضی اللہ عنہ نے سب نے، اے حسین، ہم آپ کے ساتھ جئیں گے یا شہید ہوں گے۔
مگر آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم 61 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کر دی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت، حضرت قاسم کی جوانی میں قربانی، حضرت عباس کی وفاداری، ہر شہادت ایک تاریخ بن گئی۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ خود میدان میں اترے، تنہا، زخمی، پیاسے، مگر سینہ سپر دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا اور ظلم کی انتہا کرتے ہوئے جسم مبارک کو گھوڑوں سے رونٹ ڈالا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے خیمے لوٹے، اہل بیت کو قید کیا اور کوفہ و شام کی طرف لے گئے۔ لیکن یہ قافلہ جو ظاہری طور پر قیدی تھا لیکن اصل میں حق کا لمبردار تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں ایسی تقریریں کی کہ دربار ہل گیا اور یزید کو اہل بیت کو عزت کے ساتھ واپس بھیجنا پڑا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ حق کے لیے سر کٹایا جا سکتا ہے، جھکایا نہیں جا سکتا۔ یزید صرف ایک نام نہیں بلکہ ہر دور کی ظلم و استبداد کی علامت ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ صرف ایک شہید نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک پیغام حق ہے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دین کے اثر روح کو پہچانیں گے، باطل کے آگے جھکنے کے بجائے سچائی پر ڈٹے رہیں گے، ہر دور کی یزیدیت کا مقابلہ کریں گے، کردار، قربانی اور صداقت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے ایسی تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔